جناب تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس قسم کے معاملہ جو ہے اسٹاک میں ویسے آج کے دور میں یہ ابڈکشن جو ہے یہ چیدہ لوگوں کی ہوتی ہے یا عام لوگوں کی بھی ابڈکشن ہو سکتی ہے؟ کوئی مالی فائدے کے لیے لوگ کڈنیپنگ کرتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ چیدہ لوگوں کی ہوتی ہے لیکن کافی پیچیدہ لوگوں کی بھی ہوتی ہے، جس میں کچھ پیچھے معاملات بھی ہوتے ہیں اس طرح کے. میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سٹرینج لگتا ہے، لیکن جو لوگ جرائم کا نشانہ بنتے ہیں جی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ان کے بھی کسی پہلو پر رسپانسبلٹی آتی ہے. جیسے احتیاط نہ کرنا، جیسے پچھلے دنوں میرے سیل فون چھن گئے تو اس میں کتنی ہی غلطیاں تھیں جو میں نے کی. یعنی گاڑی کے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے اور ہجوم میں دروازہ کھولا، موبائل اٹھا کے ایک بندہ چلتا بنا جو کہ نظر رکھے ہوئے تھا اس چیز پہ. پھر ٹیلی فون پہ میں بات کر رہا تھا، دھیان میرا بیچ میں کوئی تھا ہی کوئی نہیں. تو اپنی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ابھی یہی دیکھیے کہ صبح گھر سے نکلنے لگے، گارڈ ساتھ جا رہے تھے، منع کر دیا تو ان کو کہا کہ نہیں آج میں چھوٹی گاڑی پہ جا رہا ہوں تو آج آپ نہ جائیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ پوری احتیاط کریں گے تو کوئی آپ جرم کا نشانہ نہیں بن سکتے. جرم ایک حقیقت ہے اس دنیا کی جس کے پیچھے ایک اسپیشل سائیکالوجی ہے. کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور انہیں ان چیزوں کے حاصل کرنے کے صحیح راستے معلوم نہیں ہوتے تو وہ غلط رستوں پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا دماغ اس میں بھی کام کرنے لگتا ہے. ہمارا دماغ بیسیکلی ویلیو نیوٹرل ہے. آپ اسے کسی پرابلم سالونگ پہ لگا دیجئے، کسی طرح لگا دیجئے، یہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جبکہ جتنا غلط کام کرنے کے لیے آپ کو ذہین ہونے کی ضرورت ہے اتنا ہی ایگزیکٹلی صحیح کام کرنے کے لیے ذہین ہونے کی ضرورت ہے. یعنی جو بندہ کوئی غلط کام کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے تو وہ صحیح کام کے ذریعے بھی حاصل کر سکتا ہے. یہ تو صرف اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کب موٹیویشن میں لاتا ہے، کب حرکت میں لاتا ہے دماغ کو. اس دنیا میں بناوٹ ایسی ہے کہ ہر چیز ابنڈنٹ ہے اور آپ چاہیں تو اس کے لیے صحیح حکمت عملی بنائیں اور پھر آپ وہ چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیں. لیکن لوگوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کچھ کیے بنا ہی کچھ دے دیتے ہیں. آج کے زمانے میں جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو جب کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کچھ ملتا ہے تو اس سے ان کے ذہن میں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ملنا چاہیے. اور پھر جب نہیں ملتا کبھی تو رد عمل بھی آتا. ماضی سے مثالیں لے کے ہم ماضی بعید سے مثالیں لے کے بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نیکی کے کام نہیں ہوتے پر ہم نیکی کے سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے NGOs بنا کے جو بہت لوگ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کاموں میں مدد دیتے ہیں جن کاموں میں مدد دینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کاموں میں لوگ خود کفیل ہیں، جن کاموں کو لوگ خود کر سکتے ہیں. میں بھی کل ہی ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، کسی شہر کا منظر دکھا رہے تھے جہاں سڑک کے کنارے دریاں بچھا کے لوگوں کو کھلے عام افطار کی دعوت دی جا رہی تھی. تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جب اس طرح مجھے افطار کی دعوت دی جاتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو بھائی لگے گا، مفت کی افطار کرو گے تو اچھا تو لگے گا. تو مال مفت دل بے رحم ہوتا ہے. جب ہمیں کچھ مفت کا ملتا ہے تو دل بڑا باغ ہوتا ہے. صحیح. اور بڑے پھول کھلتے ہیں، پھولوں کے ساتھ پھر کانٹے بھی کھلتے ہیں اور عادت بھی بگڑ سکتی ہے. اسٹاق بھائی اتفاق سے ابھی مینجمنٹ سے اجازت چاہیں گے آپ سے. تھینک یو سو مچ اسٹاق بھائی، آپ کو بہت ہی پہلے پیش کی عید مبارک، کیونکہ ابھی تو عید کے دن باقی ہیں مگر یہ پروگرام رمضان المبارک میں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. کل صبح انشاءاللہ 9 سے 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو ڈاکٹر اسٹاق علی کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ وارث.